اور کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے، تعریف کی چاروں قسمیں سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ الحمدللہ لام تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا طریقہ آگے بتا دیا کہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات اللہ کی ربوبیت اور پرورش اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں تعریف کرو، اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، لیکن لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا۔ فإنکم لم تقدروا قدرہ، اللہ کو تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو، غیر محدود ذات کو اپنی عقل کی چھوٹی سی ڈبیا میں لا نہیں سکتے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی بدوی تھے، آسمان کے نیچے گاؤں میں لیٹنے کی عادت ہے، گاؤں میں لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا یا ایھا السماء والنجوم انا لک ربا وخالقا، اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا کوئی رب ہے اور تمہارا خالق ہے۔ اللہم اغفر لی، پھر اس نے کہا اے اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس امتی کو خوشخبری سنا دیں کہ میں نے اس کے اس استدلال توحید کو قبول کر لیا کہ اس نے مجھے کس طرح سے پہچانا، اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا اور رب ہے، اے اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ تو اس استدلال ایک بدوی دیہاتی کے اس استدلال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی تو ایسے ستارے نظر آتے ہیں آپ کو یا نہیں؟ بتاؤ، راتوں میں آپ بھی ہی گفتگو کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لیجیے۔ اگر عربی کی عبارت یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیجیے کہ اے ستاروں اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور رب ہے۔ مطلب یہ جملہ اس میں پوشیدہ ہے کہ وہی ہمارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی وہی پالنے والا ہے، اس میں یہ جملہ پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ مغفر لی، اللہ ہم کو بخش دیجیے، ان الفاظ میں مغفرت کا سامان ہے۔ شاپنگ کر لیجیے، شاپنگ آج کل بازاروں میں سودا خریدتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سودا خرید لو۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اثر، مغفرت کا اثر رکھا ہو۔ لہذا جب آسمان پر نظر ہو، ستارے نظر آئیں تو اب جو عربی داں ہیں مولانا لوگ وہ تو یہ کہہ دیں یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا، اے آسمانوں ستاروں تمہارا کوئی خالق اور پالنے والا ہے۔ اللہ مغفر لی، اے خدا ہم کو بخش دیجیے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے خاص بندے اللہ کو جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب کروٹ بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ۔ یہ کیا مانے؟ عشق و محبت سکھا رہے ہیں کہ عاشقوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو یاد کرتے رہو۔ اگر مچھلی ایک سیکنڈ کے لیے دریا سے الگ ہو جائے گی تو مچھلی کی موت ہے، اگر تم ہم کو ایک لمحے کو بھول جاؤ گے انسانوں تو تمہاری موت ہو جائے گی، موت ایمانی ہو جائے گی۔ جانور تو زندہ ہے، تم بھی جانوروں کی طرح زندہ رہو گے، لیکن ایمانی زندگی تمہاری قائم نہ رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور میرے خاص بندے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرتے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندر میں، پہاڑوں میں اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں کہ کیا شان ہے اس کی۔ اتنی بڑی دنیا جس پر ہم آپ بیٹھے ہیں، 24,000 میل کا دائرہ ہے اور 8,000 کا قطر ایسے ہے، پہاڑ سمندر سب بھرا ہوا، نیچے کوئی سپورٹنگ ستون پلر نہیں ہے، ایک کھمبا نیچے نہیں لگا ہوا ہے،
وہ زمانہ گیا جب نانی اماں کہتی تھی اور دادی اماں کہ ایک بیل کے سینگ پر ہے دنیا، سال بھر میں وہ سینگ بدلتا ہے، تھک جاتا ہے بیچارہ، سال بھر میں تھکتا ہے، پہلے نہیں تھکتا۔ اس کے بعد ایک سینگ سے دنیا کو اٹھا کر دوسری سینگ پر لاتا ہے تو بھیا پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ ہماری دادی بتایا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ زمانے ختم ہو گئے۔ سائنسی دور نے بتا دیا کہ اتنی بڑی دنیا کے نیچے کوئی ستون نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اتنے بڑے مالک ہیں کہ جو زمین کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو بغیر ٹھونی کندہ قائم کیے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کے دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے، مگر چاہتے ہیں کہ فریاد کرو تب دیں گے، مانگنے کا انتظار ہے وہاں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت بخاری شریف یہ دعا سکھا دی، یوں کہو اللہ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے میری ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آپ یہاں ہوتی ہے تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے ہیں؟ آپ یہاں جب رہتے ہیں، ہماری ماں ہے، آپ کی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے پوچھا کہ آپ یہاں جب باری پر کیا پڑھتے ہیں زیادہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں کثرت سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ تو جو مانگے گا اس کو دیں گے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، اور ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام۔ جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں۔ اس لیے وہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی توبہ توڑتا ہے، چند دن تو مستقیم رہتا ہے، بعد میں ٹیڑھا راستہ گناہوں کا، ایسے شخص کو یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس میں عزم ہے کہ اے زمین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے، چھوٹا سا دل سنبھالنا آپ پر کیا مشکل ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کبھی پڑھتے ہیں، کثرت سے نہیں پڑھتے، اس لیے محرومی کا سبب یہ۔ آپ بتاؤ کہ ایک گلاس پانی چاہیے، یا ڈاکٹر نے دوا بتایا کہ اس کو 1 تولہ یہ دوا پینی چاہیے، یا 1 گلاس اس کا شربت پلا دو ورنہ مر جائے گا، آپ 1 چمچہ پلائیں گے، بچے گا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر کثرت سے اس کو پڑھتے تھے، تو ہم کو آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھتے رہو۔ یا مقلب القلوب، بخاری شریف کی دعا ہے، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ اور دوسری 2 دعائیں برابر سکھاتا رہتا ہوں کہ جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، یہ شخص خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے دعا یاد کر لیجیے، پھر یہ سکھا رہا ہوں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، معلوم ہوا رحمت وہ ہے کہ جو ہم سے گناہ چھوڑا دے۔ معلوم ہوا جو گناہ میں مبتلا ہے، یہ ظالم خدا تعالیٰ کی رحمت سے اپنی خباثتوں نالاکیوں سے اپنے کو محروم کر رہا ہے۔ اللہم ارحمنی، کہو بھائی، بترک المعاصی، اے خدا اپنی رحمت سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، پڑھو، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدنصیب بدبخت نہ بنا۔ معلوم ہے گناہ انسان کو بدبخت کرتے ہیں، بدنصیب کرتے ہیں، اور تقوی انسان کو اللہ کی رحمت کے گود میں لے جاتا ہے۔ اور توبہ کی سواری اس قدر تیز رفتار ہے کہ دنیا میں کوئی سواری، کوئی راکٹ ایسا نہیں ہے جو دم میں اللہ تک پہنچ جائے، لیکن معاروی فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت، مرکب توبہ عجائب مرکبت، توبہ کی سواری عجیب و غریب سواری ہے۔ تا فلک تازد بیک لہجہ زتست، ایک سیکنڈ میں آسمان تک اڑا کے لے جاتی، اللہ سے ملا دیتی۔ اور اسی وقت وہ بندہ جو خباثت سے اور گناہوں سے دور تھا اللہ سے، توبہ کے صدقے میں وہ دور ہی قریب ہوا اور محبوب بھی ہو گیا۔ التائب حبیب اللہ، یعنی الذی تاب کان حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے فوراً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتلائیے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟
تو خراب چیز کو چھوڑنا اچھا ہے یا اس کو پالنا؟ بھئی گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ تو خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے۔ بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں۔ دو چار دوست بیٹھے ہوں تو وہاں اس کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں یا نہیں بتاؤ؟ کیوں؟ کہ اس مخلوق میں ذلیل ہو جاؤں گا یا یہ مخلوق مجھ سے انتقام لے سکتی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت و تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور ہے یا خالق زیادہ طاقتور ہے؟ تو بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ لگا اور مخلوق کے در سے گناہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم الشان طاقت آپ کے حجروں کمروں میں ہے، کوٹھریوں میں۔ لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گنا عظیم الشان و عظیم القدرت ہے، وہ وہی ساتھ میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ بندروں سے ڈر گیا اور شیر سے نہ ڈرا۔ اس ظالم سیاح کا ڈاکٹر جمعہ کو دکھلانا چاہیے۔ ایسا بے وقوف سیاح جو جنگل میں بندروں سے ڈر رہا ہو اور لومڑیوں سے ڈر رہا ہو مگر شیر کے سامنے سینہ تانے ہوئے، کیا ہوگا اس کا حال؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں صلاۃ و سلام نازل ہو، ایسی پیاری دعا سکھا دی۔ یوں کہو اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، پڑھیے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ ہم کو ذلیل نہ فرما، کیونکہ جس کوٹھری میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ ہی موجود تھے، آپ ہمارے سارے عیب کو جانتے ہیں۔ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے خدا ہم کو رسوا نہ کرنا، مخلوق سے تو ہم چھپ گئے لیکن آپ اس وقت بھی تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے۔ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، پس تحقیق کہ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تنہائیوں میں، خلوتوں میں، کوٹھریوں میں، حجروں میں چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں، اے خدا آپ وہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ اور اپنی چشم کے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ کا کمال حلم و کرم ہے کہ آپ جلدی بدلہ نہیں لیتے، موقع دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے۔ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور اپنی نافرمانی سے، ہاں اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور آپ مجھ کو عذاب سے بچائیے کیونکہ آپ مجھ پر پوری طاقت رکھتے ہیں، جو چاہے کر دیں، چاہے تو دم میں کینسر پیدا کر دیں، چاہے تو گردے بیکار کر دیں، چاہے تو موٹروں سے ایکسیڈنٹ کرا دیں، چاہے تو فالج گرا دیں، اتنی بیماریاں پیدا کر دیں کہ اس کی چیخ سے پورا اسپتال لرز جائے۔ میں نے بنگلہ دیش کے اسپتال میں دیکھا، اس کا پیشاب بند تھا، گردے میں درد تھا، اتنا زور سے چلا رہا تھا کہ ہاسپٹل کے حدود سے دور دور تک آواز جا رہی۔ اے خدا ہم سب کو بچا اور ہم پر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ ہو۔ یہ دعائیں سیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے اگر اس وقت۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کتابچی، ڈائری ساتھ رکھو، ایک قلم رکھو ساتھ۔ یہ طریقہ طالب علموں کا ہے۔ اب کوئی دعا ہے اب فوراً نکالا اور نوٹ کر لیا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا حقیق الامت کے ساتھ خانقاہ سے گھر تک، راستے میں حقیق الامت نے کاغذ نکالا اور پنسل نکالی، معلوم ہوا یہ طریقہ اللہ والوں کا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے آقے پر دادا، آخر ان کے طریقے کو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک پنسل کاغذ ہم بھی ساتھ رکھے۔ حضرت نے پنسل نکالا، کاغذ سے کچھ کاغذ پر لکھا اور پھر اس کو جیب میں ڈال دیا اور فرمایا مفتی شفیع صاحب میں نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ پنسل نکال کر کاغذ پر کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ فرمایا کہ دیکھو ایک بات کی یاد آ رہی تھی کہ بھول نہ جاؤں، دل اس میں پھنس گیا تھا،
اب دل کا بوجھ میں نے کاغذ پر رکھ دیا اور دل کو میں نے اللہ کے لیے خالی کر دیا، دل کو میں نے اللہ کے لیے خالی کر دیا۔ تو دوستو ایک کاغذ چھوٹی سی ڈائری 2 روپے کی ملتی ہے، اگر آج آپ اس وقت جس ہوتی تو آپ جلدی سے یہ دعا نوٹ کر لیتے یا نہیں؟ بولو۔ طالب علم استاد کی حیثیت ہوتی ہے، جو واز کہتا ہے اس کی حیثیت استاد کی ہوتی ہے، وہاں جلدی سے اپنا نوٹ کر لو۔ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ آپ مجھے ذلیل نہ فرمانا کیونکہ آپ میرے گناہوں سے باخبر۔ مخلوق سے تو چھپ گئے مگر اے میرے خالق آپ سے ہم کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں چھپ سکتے ہیں؟ ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور ہمیں عذاب نہ دیجیے کہ آپ کو ہم پر پوری قدرت ہے، جو چاہے سو کر دیں آپ بتاؤ، زمین پھاڑ دیں اور دھسا دیں، ہے اللہ کو قدرت یا نہیں؟ دوستو جرأت کرنے والا، نافرمانی پر جرأت کرنے والا، اس کی عقل پر عذاب ہے، قہر ہے، شیطان کا نشہ اس پر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الشراب قہر چوں مستی دہی، اے خدا جس کو آپ اپنے قہر اور عذاب کی مستی دیتے ہیں، نیستہارا صورت ہستی دہد، تو فانی ان مٹی کی شکلوں میں اس کو پتہ نہیں کیا نظر آتا۔ نیستہارا صورت ہستی دہد، مردے یہی لاشیں، جو لاشیں ہیں، مگر انہی کے اندر اس کو پاگل ہو جاتا ہے دیکھ۔ کیوں دیکھا؟ اسی لیے دیکھنا ہی حرام ہے، دیکھنا ہی اسی لیے حرام ہے کہ تاکہ تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ صورتوں کو حسن دینے والے نے حکم دیا ہے کہ میں نے ان کو ایسا 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 جمال اور صورت دی ہے کہ خبردار دیکھنا مت ورنہ عقل تمہاری خراب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جس پر عذاب ہوتا ہے یہ قہر الہی کی علامت ہے کہ فانی چیزوں سے دل لگا بیٹھے۔ اور ایک بات حقیل امت کی یاد آ گئی، بار بار کہتا ہوں، جس شخص کو اپنے گناہ پر پریشانی اور ندامت نہ ہو تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ ابلیس کو آج تک شرمندگی نہیں ہے، بتاؤ بھائی ابلیس کو ندامت ہے؟ اس ظالم کو ندامت کہاں ہے؟ آج تک اس کو شرمندگی نہیں ہے۔ لہذا گناہوں پر پریشانی کا ہونا یہ علامت اچھی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان کو زہر پیٹ میں جائے اور قے ہو جائے تو سمجھ لو اچھا ہو جائے گا، تو گناہ کر کے دل میں پریشانی ہو جائے اور رونے لگے تو سمجھ لو اس نے قے کر دیا، آج توبہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رونے لگے۔ تو دوستو یہ مناجات مقبول جو ملتی ہے یہاں بھی دستیاب ہے کتب خانے مظہری سے، اس میں 7 منزلیں ہیں، ہر روز کی دعا پڑھ لیں تو یہ ساری دعائیں آ جائیں گی۔ 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے، ایک منزل روزانہ پڑھ لیجئے۔ مناجات میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ 7 منزل روزانہ پڑھتے اور سب زبانی یاد۔ ہم آپ ایک منزل بھی اگر پڑھ لیں تو بڑی چیز، آپ انشاءاللہ روزانہ ایک منزل پڑھیں سب دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ 1 سال 6 مہینے جب پڑھو گے تو خود بخود بغیر ارادہ، اگر ارادہ نہیں کرو کہ ہم یاد نہیں کریں گے، لیکن آپ 6 مہینے پڑھ کے دیکھیے سب دعائیں یاد ہو جائیں گی، قرآن شریف کی دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا۔ اس کا معمول بنا لو، جو شیخ نے ذکر بتایا اس پر عمل کریں اور 1 پارہ تلاوت کر لیں، آدھا پارہ صحیح جتنا ہو سکے، ورنہ 10 آیت تو تلاوت کر لیں ورنہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے تم نے میرا کلام پڑھ کر طاق میں رکھ دیا تھا۔ کم سے کم 10 آیت تو پڑھ لو بھائی، 1 منٹ کا کام ہے، 2-3 منٹ، لیکن اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہے آدھا پارہ پڑھو بھائی، 1 پارہ پڑھو، 1 پارہ تلاوت قرآن شریف، 1 منزل مناجات مقبول، اور جو شیخ نے بتایا ہے وہ انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ اتنا دل میں نور آ جائے گا کہ گناہ کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہے گی۔ آپ بتلائیے، ایک صاحب نے ایک مہمان سے کہا اس کمرے میں سو جائیے، اس کمرے میں شیر کا بچہ منہ ادھر کیے ہوئے کونے میں بندھا ہوا تھا زنجیر میں، لیکن اتنا فاصلہ تھا کہ شیر اس کو کھا نہیں سکتا تھا۔ دور بچھایا اور زنجیر، لوہے کی زنجیر میں شیر کو باندھا ہوا تھا۔ رات کو اس کو پیشاب لگا، پیخانہ اور باہر لیٹرین۔ اب جو اس نے دیکھا تو شیر کا منہ اس کی طرف تھا، شیر کی آنکھیں اندھیری رات میں لال انگارہ معلوم ہوتی، سرخ انگارہ۔ بس اس نے جو دیکھا اور ٹارچ بھی تھی
ٹارچ کو بھی جلا کے دیکھا تو پورا شیر، لیٹرین جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، جو ایکسپورٹ کرنا تھا وہ وہیں چادر پر سب کچھ نکل گیا، لیکن بھاگا، ہفتہ ہوا بھاگا، اور پھر رات بھر نہیں سویا وہاں، اور صبح میزبان سے لڑائی کی کہ تم نے تو میرا ہارٹ فیل کر دیا ہوتا۔ اس نے کہا ارے یار میں نے تو مذاقن کیا تھا، کہا ایسا مذاق شرعن حرام ہے، ایسا مذاق شرعن حرام ہے جس سے مسلمان کا اذیت پہنچے، گھبرا جائے، خدا خواستہ ہارٹ فیل ہو جاتا۔ لیکن مذاقیہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، دیکھ لو، پیخانہ نکال لیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسا مذاق جس سے پیخانہ آدمی نکال لے کسی کا۔ لیکن مجھے یہ مثال یہ بتانی ہے کہ ایک شیر کے ڈر سے یہ حال ہو گیا، مگر شیر کے پیدا کرنے والے سے جو نہیں ڈرتا۔ مجھے رونا ہے اپنے اوپر بھی، آپ ان سب دوستوں پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، مگر جلدی توبہ کر لیجیے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ جلدی سنبھل جاؤ دوست، پتہ نہیں کب بلا لے اللہ۔ یہ نہ سوچو کل توبہ کریں گے پرسوں، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے میری عظمتوں کے بعد اور میری پہچان مخلوقات میں غور کرو، میری پرورش اور ربوبیت میں آسمانوں، زمینوں، سورج اور چاند، پہاڑوں اور سمندروں میں غور کرو کہ میں کتنا بڑا عظیم الشان ہوں۔ یہی ہمارے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ میری مخلوق میں فکر کرو۔ حکیم امت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فکر کرنے کو مخلوق کا لفظ نازل کیا اور فکر کرنے کے لیے اپنا نام نازل کیا، جس کو رون اللہ نازل کیا، یتفکرون فی خلق السماوات نازل فرمایا۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ امت مسائل السلوک، قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں حکیم امت فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ برائے ذکر ہے، مخلوق برائے فکر ہے۔ اللہ برائے ذکر ہے یذکرون اللہ، اور مخلوق برائے فکر ہے۔ فکر برائے مخلوق اور ذکر برائے خالق، فکر برائے مخلوق، ذکر برائے خالق۔ کیا علوم ہے ہمارے ان بزرگوں۔ اور فکر سے کیوں منع کیا؟ اس کی علت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فائے تعلیلیہ ہے، فإنکم لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے ذات میں مت سوچو کیوں کیسے ہیں۔ فإنکم، یہ فائے تعلیلیہ ہے، پس تحقیق کہ تم، چونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ڈبیا میں اور عقل کے برتن میں نہیں لا سکتے ہو۔ عقل تمہاری محدود، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، غیر محدود کو محدود میں کیسے لا سکتے ہو؟ جبکہ محدود اپنے بڑے محدود کو اندر نہیں لا سکتا، گلاس سراہی کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، سراہی اپنے اندر مٹکے کو نہیں لا سکتی، مٹکا اپنے اندر حوض کو نہیں لا سکتا، حوض اپنے اندر دریا کو نہیں لا سکتا، دریا اپنے اندر سمندر کو نہیں لا سکتا، جبکہ سب محدود ہیں۔ یہ جب چھوٹے محدود بڑے محدود کو نہیں لا سکتے اپنے اندر، تو خدا تعالیٰ تو غیر محدود ہے، ہم محدودوں کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، جب اکبر الہ آبادی نے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دل میں، اہل اللہ کے دل میں آ جاتے ہیں، دل میں نظر دے دیتے ہیں، وہ اپنے قلب کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت مالک یوم الدین کے بعد الرحمن الرحیم فرمایا کہ میں نے تمہاری پرورش رحمت سے کی ہے۔ شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں کے پیٹ میں ایک لوہار اگر قینچی بناتا ہے، چاقو بناتا ہے، لوہا کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر ہتھوڑا مارتا ہے، تب جا کے چاقو بناتا ہے۔ لیکن اے ظالموں، اے مجھ کو بھولنے والوں، ماؤں کے پیٹ میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے، اس طرح سے تمہیں ترکیب و تربیت کی، ایسا بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا، اور تمہاری ماں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ کب آنکھیں بن رہی ہیں اور کب کان بن رہے ہیں، کب سینے میں دل رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے ارحم الراحمین کی یہ علامت ہے کہ تم کو کس طرح سے پیدا کیا اور کس طرح سے بنایا۔ مالکی یوم الدین فرمایا کہ میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا میں جج نہیں ہوں،
جج قانون مملکت کا پابند ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے قانون سلطنت کا اور اپنے قوانین کا پابند اور غلام نہیں ہوں، میں مالک رہوں گا قیامت کے دن۔ اگر میرے قانون سے کوئی بخشا نہ جا سکا تو میں اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین کا راز، جس کو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے فرمایا کہ عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ جو ہوئی تو رحمت آگے بڑھ گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، کون شاہ صاحب؟ شاہ عبد القادر صاحب، مصنف تفسیر موضوع القرآن اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے، فرماتے ہیں عرش اعظم پر اللہ نے کیوں لکھایا ہے؟ فرمایا شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ از قبیل مراحم خسروانہ، ذرا اردو یاد کر لینا، از قبیل مراحم خسروانہ، مراحم جمع رحمت کی، از قبیل مراحم خسروانہ، یہ شاہی رحم کے طور پر لکھایا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ قانون سے نہ بخشا جا سکا تو میں اپنے شاہی رحم کو محفوظ رکھتا ہوں اور اس شاہی رحم سے معاف کر دوں گا۔ جیسے کہ سپریم کورٹ سے جب کوئی مجرم نہیں قانون سے پاس نجات پاتا اور پھانسی کا قطعی سزا ہو جاتی ہے، اب آگے کوئی عدالت نہیں ہے تو شاہ سے اور بادشاہ سے، سلطان مملکت سے درخواست کرتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے کہ مجرم نے سپریم کورٹ میں ہارنے کے بعد پھانسی کی سزا سن کر اب شاہ سے، کیونکہ آگے کوئی عدالت نہیں ہے، لہذا مملکت کے سلطنت کے بادشاہ سے اس نے رجوع کیا ہے اور شاہی رحم کی بھیک مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہی رحم کی بھیک کو محفوظ کر لیا ہے۔ مالک یوم الدین کا راز سن لو، مالک ہے وہ، جج پابند ہوتا ہے، مالک کو کیا ہے؟ اللہ کی قضا اللہ کے سامنے محکوم ہے، قضا الہی اور اللہ کا فیصلہ خدا پر حکومت نہیں کر سکتا۔ عربی کا عنوان ہے کہ اے خدا آپ کی قضا آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی، اس لیے سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما۔ تو فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، یہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے نہیں ہیں، آپ کی غلامی کرتے ہیں، مگر چونکہ نفس و شیطان ہم کو دبوچے ہوئے، ہم جنگلی سور میں کی منہ میں ہیں اور ہرن کے شکار کا ارادہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جھاڑی سے جنگلی سور میں نکل لیا، اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کر کے سلوک میں داخل ہوئے تھے، مگر نفس کے جنگلی سور میں ہمیں خبیث گندے اعمال میں مبتلا کر کے دبوچے ہوئے اور اپنی بڑے لمبے لمبے دانتوں سے وہ جنگلی سور ہمیں کھا رہا ہے، اور ہم دل میں سوچ رہے ہیں کہ اے خدا ہم تو ہرن کی شکار کے لیے چلے تھے، یعنی آپ تک پہنچنے کے لیے یہ مجھ کو کیا ہو گیا۔ وہاں عربی فرماتے ہیں انگور کھانے کے لیے ایک کیڑا ہرا چلا، لیکن ظالم ایک پتا ہرا ہرا دیکھ کر یہ سمجھا شاید یہی انگور ہے، ساری زندگی اس کو کھاتا رہا پتے کو، انگور کے درخت کے ہرے پتے کو، اور وہیں مر گیا اور قبرستان بنا لیا ہرے پتے پر۔ اگر یہ ظالم ہرے پتے کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہوتا، یہ صرف نظر کرتا، اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے آگے بڑھتا تو انگور پا جاتا۔ اگر ہم مرنے والی لاشوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر آگے بڑھ جائیں تو ہمیں اللہ مل جائے، مگر یہ مردہ لاشوں میں نفس شیطان ہمیں مبتلا کر کے اللہ کے قرب کے انگور سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مضمون پیش کر رہا ہوں جلال الدین رومی کا فارسی زبان میں ہے، جس کو اکثر آپ کے سامنے اردو ترجمہ کر رہا ہے۔ لہذا آج سے ارادہ کر لو کہ انگور کے پتوں پر جان نہیں دیں گے، ان لاشوں سے، ان حسینوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہمیں اللہ کے قرب کا انگور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دن سے صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا بدل صراط الذین انعمت علیہم ہے، یعنی اے اللہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جو آپ کے پیارے بندے ہیں، ان کا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ سیدھا کے پتوں پر جان نہیں دیں گے۔ لہذا آج سے ارادہ کر لو کہ انگور کے پتوں پر جان نہیں دیں گے، ان لاشوں سے، ان حسینوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہمیں اللہ کے قرب کا انگور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اس کا بدل صراط الذین انعمت علیہم ہے، یعنی اے اللہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جو آپ کے پیارے بندے ہیں،
ان کا راستہ دکھا. یہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستے کا خواب مت دیکھنا خالی کتابوں سے، سیدھے راستے کا خواب مت دیکھنا اسباب دنیاویہ سے. سیدھا راستہ وہی ہے جن کو میں نے انعام سے نوازا، جو میرے مقرب بندے ہیں. اب انعام کیا ہے کہ لفٹن کے بنگلے نہیں، کباب اور بریانیاں نہیں. انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، میں نے جن پر انعام نازل کیا وہ انعام کیا ہے؟ من النبیین، جن کو نبوت عطا کی، والصدیقین، جن کو اپنا صدیق بنایا، والشہداء، جن کو جامع شہادت نوش کرنے کا شرف بخشا، والصالحین، جن کو نیک و صالح بنایا. تو نبوت، صدیقیت، شہادت و صالحیت، چار نعمتیں جن کو ہیں ان کا راستہ مراد ہے، ان سے تعلق کرو. وحسن اولئک رفیقا، آخر میں اللہ نے فرمایا یہ بہترین رفیق ہیں. جملہ خبریہ صورت امر میں ہے، یعنی خبر ہے تو خبر مگر اندر انشاء پوشیدہ ہے. کیا مطلب کہ جب تم ان اللہ والوں کو، ان انعام یافتہ لوگوں کو اپنا رفیق بناؤ گے، اپنا ساتھی، تب جا کے تم کو خدا ملے گا اور صراط مستقیم ملے گا. یہ علامہ نصفی نے، محمود نصفی نے تفسیر خاصی میں لکھا ہے کہ یہاں حسنا اولئک رفیقا کیا ہے؟ یہ معنی میں افعال تعجب کے ہے، یعنی ما حسنا اولئک رفیقا، کیا ہی پیارے یہ رفیق ہے. سبحان اللہ. یہ حسنا معنی میں ما حسنا کے ہے. ما حسنا و حسن بہی ما فلا وافل بہی، دو سے افعال تعجب کے. کیا مطلب؟ سبحان اللہ، کیسے پیارے یہ لوگ ہیں اللہ والے. کیا مطلب؟ خالی خبر ہے. اگر آپ مہمان سے کہیں کہ آج میرے یہاں گرما گرم کباب تیار ہے، تو کیا مہمان اس کو خالی خبر سمجھے گا یا آپ دعوت بھی سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے مقبول بندوں کو میں دعوت دیتا ہوں، جلدی سے کو اپنا ساتھی بنا لو، مگر اس میں حسن ڈالنا، حسن اولئک کا حسین رفاقت اختیار کرنا. حسین رفاقت، حسین ساتھ ہونا جب ہوتا ہے جب اتباع بھی ہو، اس کے مشورے پر عمل بھی کیا جائے. وہ حسن رفیقہ سے محروم ہے جو شیخ کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ نفس کے کہنے پر عمل کرتا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے اللہ والے ہیں یہ صراط مستقیم کے بدل الکل من الکل ہیں. اس کا 3 نام ہے اس بدل کا: بدل الکل من الکل، بدل المطابق، بدل الموافق. علامہ آلوسی نے اس بدل کا نام 3 رکھا ہے: بدل المطابق، بدل الموافق، بدل الکل من الکل. یعنی صراط مستقیم پورا پورا اللہ والوں کا راستہ ہے. جس نے اللہ والوں کا راستہ نہ اختیار کیا وہ صراط مستقیم سے محروم ہوگا. اب ایک اشکال علمی اس پر یہ ہے کہ ترکیب بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا. جیسے جا زید اخوہ، یہاں بھائی اس کا بدل ہے، تو زید نہیں آیا، اس کا بھائی آیا ہے. آیا زید یعنی اس کا بھائی، یہاں سے اخو اس کا بھائی مقصود ہے. تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مبدل منہ کلام میں غیر مقصود ہوتا ہے اور بدل مقصود ہوتا ہے تو اس کی صراط المستقیم مبدل منہ ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کیا غیر مقصود بھی آ گیا؟ جبکہ مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا تو غیر مقصود ہے. تو علامہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے مبدل منہ میں اللہ نے ایک لفظ بڑھا دیا جو بدل میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مستقیم، صفت استقامت. یہ دن صراط المستقیم مبدل منہ میں صفت مستقیم نازل کر کے اور بدل میں یہ صفت نازل نہ کر کے اللہ نے اپنے کلام میں مبدل منہ کو بھی مقصود بتا دیا کہ دیکھو صراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ مستقیم سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ صفت میرے مبدل منہ میں ہے، بدل میں نہیں ہے. لہذا بدل بھی مقصود ہے، میرا مبدل منہ بھی مقصود ہے. لہذا علماء نحات کے کہنے میں مت آنا، یہ قانون میرے بنائے ہوئے ہیں، یہ قانون سازی نحو کی میری عطا ہے، ان کی کھوپڑی کی عقل میں تھوڑی سی. لہذا قانون نافذ کوئی چیز نہیں ہے. میں نے اپنے کلام میں مبدل منہ کو مستقیم نازل کر کے میں نے اس کو مقصود بنا دیا کہ اب وہ کلام ہی مقصود ہے. کیونکہ اس صراط الذین انعمت علیہم سے قیامت تک کسی کو پتا نہ چلتا کہ یہ اللہ والوں کا راستہ مستقیم بھی ہے یا نہیں، سیدھا بھی یا نہیں. وہ مبدل منہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. یہ کمال بلاغت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ اپنے سارے دنیا علماء نحات، ساری کائنات کے نحو کے عالم، قانون گرامر کے عالم حیرت زدہ ہو گئے عرب کے علماء بھی کہ اللہ اکبر، کلام اللہ کی یہ بلاغت کہ ساری دنیا کا اجماع ہے علماء نحات کا کہ ترکیب بدل میں مبدل منہ غیر مقصود ہوتا ہے، مقصود بدل ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال بلاغت سے مبدل منہ میں صفت ایسی نازل کر دی کہ خود مبدل منہ میں مقصود ہو گیا. سارے علماء نحات، ساری کائنات کی مخلوقات خدا کے سامنے کیا دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کے سامنے دنیا کے فصاحہ و بلغا کیا دیکھتے ہیں، ان کی کیا حقیقت.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ یہی بدل ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے. جس نے اللہ والوں کا راستہ نہ پکڑا وہ صراط مستقیم نہیں پا سکتا ہے. اب آگے ہے کہ غیر المغضوب، مگر دیکھو یہ ہمارے اپنے ہیں، نبیین صدیقین شہداء صالحین، یہ ہمارے اپنے ہیں. لیکن دیکھو غیروں سے مت ملنا، منافقین والا کام مت کرنا. منافق کافروں سے بھی ملتے تھے اور صحابہ سے بھی ملتے تھے، لیکن دل وہاں رکھتے تھے، جسم وہاں رکھتے تھے. جیسے جسم کوئی خانقاہ میں رکھے اور دل دنیا بازار میں رکھے یا الفشن اسٹیٹ میں رکھے، اس شخص کو فائدہ ہوگا شیخ کی صحبت سے. جب جسم و دل دونوں فدا کر دو خانقاہوں پر، اللہ والوں پر، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ وہ باغباں آپ کے دل کے اندر وہ باغبانی کرے گا کہ آپ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں گے. اور یہ مترا پڑھیں گے، کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، ہم تو کوا بھیجو کھاتے تھے، اے میرے شیخ آپ نے کاغا سے ہنس چڑیا بنا دیا. یہ ہم ذکر اللہ کے موتی چنتے ہیں اور پیخانے اور تمام گندے کاموں سے اللہ نے پاک کر دیا. کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار، بھیکھا معالی پر واریاں دن میں 100 بار. اے بھیکھا شاہ اپنے شیخ شاہ معالی پر 100 بار قربان ہو جا کہ جس نے اپنی کرامت سے اور تربیت سے اس جیسے کوا کو ہنس کر دیا. مگر دل بھی پیش کرو بھائی. جب باغ نہ پیش کرو گے تو باغبانی کیسے ہوگی؟ اگر دل کے الفشن اسٹیٹ میں ہے تو دل کہاں پیش کیا آپ نے؟ جس میں نمازی ظاہری اعمال آ جائیں گے. مگر دل تو جب بنے گا جب دل بھی اللہ والوں پر پھرا کیا جائے، دل بھی خانقاہوں میں رکھا جائے. جسم تو خانقاہوں میں ہو اور دل جاہوں میں اور باہوں میں ہو تو کیسے اس کی دین نکالے گا سر؟ جہاں کی اور دا کی دل کیسے نکالے گا؟ وہ تو آگے تبے ہے دل کو. یہ معلوم ہوا میرے شیخ فرماتے تھے صاحب درغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بھی نازل کیا، انعمت علیہم جن پر ہم نے انعام نازل کیا یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن غیروں کا بھی تذکرہ کر دیا، غیر المغضوب جن پر ہم نے غضب نازل کیا، جو گمراہ لوگ ہیں ان سے خبردار، ان کو غیر سمجھنا اور ان کے اعمال کو بھی غیر سمجھنا. مہذب قوموں کے اعمال سے احتیاط رکھیں. یہ نہیں کہ تم کو وہ قوم لوط ملے گی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہاں ہے اس وقت میں، لیکن جو ان کے اعمال کرتے ہیں گویا کہ وہ قوم لوط کی مہذب قوم سے رابطہ رکھتے ہیں. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ جیسا گناہ کرتے ہیں اس قوم میں جس قوم میں معذب میں جو خصلت تھی، آج کی امت بھی جو اس فعل کو کرے گی معذب قوموں کے فعل کو، تو ان کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہ کیا الا یتوب. اس لیے دوستو غیر المغضوب سے مراد جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی بچو اور ان کے اعمال سے بھی بچو. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ بس وہ ہم سے دور ہے اور عمل ان کا کرتے رہے. جس فعل پر اللہ کا غضب نازل ہے، جس فعل سے خدا ناراض ہو، بس اس سے بھی احتیاط کرو. وہ معذب قوموں کا ورثہ ہے. ہر گناہ عذاب والی قوموں کا وراثت ترکہ ہے کسی نہ کسی قوم کا. اب میں اس صدیقین کی شرح کر کے بس تقریر کو ختم کرتا ہوں. نبیین کے معنی تو آپ جانتے ہیں، میں منعم علیہم کی تفسیر اور شرح کرنا چاہتا ہوں. من النبیین جن کو ہم نے نبوت سے نوازا، مگر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا اور پیغمبر جو ہے اختیاری چیز نہیں ہے پیغمبری، لیکن راہ پیغمبری پہ چلنا اختیاری. شیطان نفس سے کہنے پر دسمبری کی راستہ مت اختیار کرو، راہ پیغمبر پہ چلو. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. اختر کا شعر سنیے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کی دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق. صورتیں بدلنے والی ہیں، بس چند دن کی چاندنی پھر اندھیرا پاک. اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں آتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غرور نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نام ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نسبت دے دی اپنی، وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے. وہاں سورج غروب نہیں ہوتا. اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں اپنے اللہ کے قرب کی آفتاب سے، ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زمین پیش کر دے. خاص کے لیے زمین بھی تو دے. تو نبیین تو آپ نے سمجھ لیا، شہداء بھی سمجھ لیا.
شہدا سمجھنا آسان ہے، شہادت 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے وحد کے دامن میں، اور بزبان حال ہر جنازے میں شیر کہا، بزبان حال ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے دن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو اس عہد کو ہم وفا کرتے تھے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو اس عہد کو ہم وفا کرتے تھے۔ صالحین کے معنی یہی ہے، جو اتباع سنت و اتباع شریعت کرتا ہے وہ بھی صالح ہے، مگر میں اس وقت صدیقین جو کہ سب سے زیادہ اولیاء اللہ کا اونچا طبقہ ہے، میں صدیقین کا شرح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آپ آج ارادہ کر لیں کہ ہمارا تعلق مالک کریم سے ہے، تو سب سے اونچی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی اونچی دوستی کیوں نہ ہم خدا سے مانگیں۔ اپنی صلاحیت کو مت دیکھو، کیونکہ کریم کی تعریف یہ ہے جو بدون صلاحیت اپنی نعمت کو دے دے۔ الذی الکریم، وہ پہلے کریم مالک کی شرح سن لیجیے، کریم کی 4 تعریف۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو بلا جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے، جیسے رمضانی سے بادشاہ ایران نے کہا کئی سو برس پہلے، رمضانی مدرسہ میں آئے شاہ ایران، کئی سو برس پہلے کا قصہ ہے، اس نے اپنے ملازم رمضانی سے کہا رمضانی مدرسہ میں آئے، اے رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں، اس نے کہا حضور نہ کسا پیش کسا میں آئے، نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا ظالم نے جواب دیا؟ تو جو کریم وہ اللہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرتے، مانگو تو صحیح، جب وہ قبول کر لیں گے تو خود اولیاء اللہ کے اخلاق و اعمال دینا ان کے ذمہ ہو جائے گا۔ مانگو ولایت صدیقیت کہ اللہ ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرمائے، جب اللہ قبول فرمائیں گے تو اعمال صدیقین، اخلاق صدیقین، ایمان صدیقین، یقین صدیقین، کیفیات عرفانیہ صدیقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ مانگو اللہ سے کریم کی 4 تعریف جو نالائقوں پر مہربانی کر دے۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، وہ تعریف ثانی، دوسری تعریف کیا ہے؟ الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا وسیلہ، جو ہم پر مہربانی کر دے بدون سوال اور وسیلے کے لیے۔ نمبر 3 الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خیال نہ کرے، فکر ہی نہ ہو ان کو، غیر محدود خزانے والے اللہ ہیں۔ نمبر 4 الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو۔ مانگو ایک بوتل دے دے ایک مشک، ایک بوتل شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے ایک مشک شہد، اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتا ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ سے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا ہے، آپ سے عہد لیتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہی مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو، جو نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اولیاء صدیقین کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے، اس لیے جمع نازل کیا۔ اگر واحد ہوتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب شاید کوئی صدیق نہ ہوگا، لیکن وہ صدیقین نازل فرمایا۔ معلوم ہے صدیقین ویسا تو نہیں بنے گا، لیکن اس درجے کے صدیقین بہت سے بنتے رہیں گے قیامت تک۔ صدیق کی 4 تعریف سن لیجیے۔ آپ پوچھیں گے تو یہ اولیاء صدیقین کیا ہوتے ہیں، کیا شان ہوتی ہے؟ میں شان صدیقین 4 عبارت علامہ آلوسی کی تفسیر روح البانی سے پیش کرتا ہوں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ مانگنے میں مزہ آئے کہ ہمیں ایسا بننا ہے، اللہ سے مانگنے میں مزہ آئے کہ اللہ ہم کو نسبت صدیقین عطا فرما دے، اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے۔ لیکن اگر آپ کو صدیق کے معنی نہیں معلوم تو دعا میں مزہ آئے گا؟ جیسے کسی نابالغ بچے سے کہو، 5-6 سال کے بچے سے گلی ڈنڈا یا پتنگ اڑا رہا ہے، کھیل رہا ہے، کبڈی کھیل رہا ہے، تو اس سے کہو کہ میں تیری شادی کر دوں، تو کہے گا شادی میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑا مکان روٹی دینی پڑتی ہے، بس آئندہ سے بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب بالغ ہو جائے، پہچان لے، معرفت ہو جائے شادی کی، پھر اس سے کہو تو پیر دبائے گا اور کہے گا کان میں جلدی کرنا، دیر میں کرنا، تو بھیا کہے گا آپ کو۔ اگر بڑے عمر کے ہیں تو چاچا کہے گا، چاچا دیکھو جلدی کرنا، دیر میں کرنا۔ تو معرفت کے بعد طلب بڑھ جاتی ہے۔ میں صدیقین کے درجے کی معرفت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 معرفت ہے اس کی۔ نمبر 1 الصدیقین، 3 تعریف۔ اولیاء صدیقین کون لوگ ہیں؟ صدیق وہ ولی اللہ ہے الذی لا یخالف قولہ حالہ، صدیق وہ ہے جس کے قول میں اور جس کے حال باطن میں فرق نہیں ہوتا، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے۔ صدیق وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا قول اور جن کا حال باطن یکساں ہوتا ہے، جتنا ایمان ان کی زبان پر اتنا ہی ان کے قلب میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام صدیقیت کو
شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ایک ذرہ نہیں بڑھے گا، اتنا ہی ایمان مجھے دنیا میں ایمان حاصل ہے۔ وہ فتح صحبت نبی صلی اللہ تعالی وسلم بس تب تو یقیناً اذا رأیتم النار والجنہ یوم المحشر، دوزخ دیکھوں گا قیامت کے دن، مزدت تو یقیناً، تو میرے یقین میں اضافہ ایک ذرہ نہیں ہوگا، اتنا ہی یقین تو مجھے دنیا میں حاصل ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی کو خط لکھا تھا، میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میرا ایمان یقین اس مقام پر اللہ نے عطا فرمایا آپ کی غلامی کے صدقے میں کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ اور حضرت نے فرمایا اپنے وقت کا صدیق، حضرت نے فرمایا مقام صدیق، تو صدیق کا ایک تعریف ہے الذی لا یخالف قالہ حالہ، صدیق وہ ہے جس کا قول اور قال اس کے باطن میں فرق نہ ہو، زبان اور دل ایک ہو جائے۔ نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کے باطن میں اتنا زبردست ایمان ہو کہ سارے عالم میں جرمن، جاپان، لندن کی تمام لڑکیاں ٹیلیاں سامنے کچھ بھی ہو، لیکن اس کا باطن اتنا قوی ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، مغلوب نہ ہوتا ہو۔ کہ کیا کرے بھائی، غربت آ گئی خاندان کی وجہ سے، اس لیے ویڈیو اور فلم بنوائی، ایک ریکارڈر کا لگا تھا، گانا سن گیا، کیا کہیں نہیں کہتا ہو، وہ مؤثر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ بقول ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ جب لندن کی سڑک ہو یا کہیں بھی جہاں بھی جاتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ ہے، جس کے سامنے وہ کوئی شیر کا دوست لومڑی بندر سے ڈرے گا، سورج کا دوست ستاروں سے ڈرے گا، بس سمجھ لو اللہ کے دوستوں کا کیا مقام ہوگا۔ نمبر تین پہلی علامت کیا صدیق کی کہ جس کا قال اور حال ایک ہو جاتا ہے، زبان اور دل ایک۔ نمبر 2 جس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ڈرتا، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ نمبر 3 الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتا ہے، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا ہے۔ کل میں نے ابھی کچھ عرب کے لوگوں سے پیش کیا تو ایک عربی نے پوچھا، الجزائری نے، کہ میں دنیا تو فدا کر سکتا ہوں، کیف یفدی الآخرہ، کس طرح فدا کر سکتا ہے انسان آخرت کو؟ میں نے جواب دیا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو، جنت کی لالچ میں نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو، درجہ اولی اللہ ہو، بس آپ کو وہ سب آخرت فدا کر دیا، جنت کو اللہ پر فدا کر دیا۔ اور دوزخ کے خوف سے گناہ مت چھوڑو، اللہ کی ناراضگی سے چھوڑو، خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے گناہ چھوڑو اور جہنم کو درجہ ثانوی کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دوزخ اور جنت اور آخرت کو فدا کر دیا۔ تو اس عرب نے کہا سبحان اللہ، بہت خوش ہوا۔ تو یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ پہلے تو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے براہ راست، اس کے بعد دلیل مل گئی حدیث کی۔ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا آپ سے تیری خوشی اور تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت میں بعد میں مانگتا ہوں۔ جنت کو بعد میں بیان کیا، پہلے کیا مانگا سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت کو۔ بتاؤ جنت درجہ ثانوی کیا، اور اعوذ بک من سخطک، میں تیری ناراضگی سے گناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کو درجہ ثانوی کیا، سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی کو بیان کیا۔ اس حدیث سے اکثر یہ سمجھا کہ آخرت ہی کو فدا کیا جاتا ہے۔ بس صدیق کی آخری تعریف ہے الذی یبذل الکونین، جو دونوں جہان خدا پر فدا کر دے۔ بس دعا کی اللہ تعالیٰ عمل کی